اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کہنے ہیں ہمارا درس جو ہے وہ تعلیم احکام میں خمس کے بارے میں چل رہا ہے، تو ہم نے اس میں خمس کے بارے میں بتایا کتنی چیزوں پر واجب ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جن پر خمس واجب ہوتا ہے۔ تو وہ 7 چیزیں ہم نے بتائی تھیں: سالانہ بچت، کان، خزانہ، مال غنیمت، وہ جواہرات جو سمندر میں بوتل کا کر نکالے جاتے ہیں، مال غنیمت وہ جواہرات جو سمندر میں بوتل لگا کر نکالے جائیں، مال حلال مال حرام میں مل جائے، وہ زمین جو کافر زمین نے مسلمان سے خریدی ہو۔ بھلے اس کے بعد پھر بتایا تھا کہ سال کے خرچ سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یعنی یہ جس طرح سے شریعت کے کسی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے کم از کم اس کے ان عام مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہم بھی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمس کے صرف انہی مسائل کو بیان کر رہے ہیں جن کی عموماً ضرورت پڑتی ہے، یعنی سالانہ بچت سے متعلق مسائل۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پہلے 2 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ وہ 2 سوال کون سے ہیں بتایا تھا؟ سال کے خرچ سے کیا مراد ہے؟ سال بھر کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا یا شمسی اعتبار سے؟ ٹھیک، یہ سب بتا چکے ہیں۔ اور اخراجات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، خرچ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ سب چیزیں بتا چکے ہیں۔ اب ہے خمس کا سال۔ خمس کا سال بالغ ہونے کے بعد بالغ ہونے کے فوراً بعد جس طرح ایک انسان پر نماز روزہ جیسے فرائض واجب ہوتے ہیں، اسی طرح بالغ ہونے کے بعد جب 1 سال پورا ہو جائے تو اس کے تمام اخراجات کے بعد جو بچت ہوگی اس پر خمس واجب ہوگا۔ اور اس سلسلے میں سال کا حساب پہلی آمدنی سے لگایا جائے گا۔ سال کا حساب کب لگایا جائے گا؟ پہلی آمدنی سے، جو سال کی پہلی آمدنی ہے تو اس میں لگایا جائے گا۔ جب وہ آئے گی تو اس سے پھر حساب ہوگا سال کا۔ سال کی ابتدا مثلا کسان کے لیے کیا ہے؟ پہلی فصل کاٹنے پر، جب فصل کٹ کے آ جائے تو اب اس کا جو ہے نیا سال شروع ہوگا۔ سال کا آغاز کب سے ہوگا؟ پہلی آمدنی سے۔ سال کا حساب پہلی آمدنی سے ہوگا۔ تو کسان کے لیے کیا ہے؟ پہلی فصل۔ صحیح؟ ملازم کے لیے پہلی تنخواہ ملنے پر، پہلی تنخواہ ملی اب مثلا سال شروع ہو گیا آپ کا مثلا۔ مزدور کے لیے پہلی مزدوری پانے پر، جب اسے مزدوری مل جائے۔ دکاندار پہلی بکری پر، پہلی جو بکری ہوئی ہے اس پر۔ کچھ یہ ہے سال کا حساب کیسے شروع ہوگا، یہ اس کے بارے میں بتایا۔ کیا بتایا؟ خمس کا سال کب شروع ہوگا؟ کہہ رہے ہیں سال کی ابتدا کسان کے لیے پہلی فصل کاٹنے پر، ملازم کے لیے پہلی تنخواہ پر، یعنی جو نوکر پیشہ لوگ ہیں، مزدور کے لیے پہلی مزدوری پانے پر، دکاندار پہلی بکری پر۔ اب آئیے کچھ چیزوں پر خمس نہیں ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر خمس واجب نہیں ہوتا؟ کیا ہر چیز پہ خمس واجب ہے؟ ہر شے پہ واجب ہے؟ نہیں، ہر چیز پہ واجب نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں جن پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں یعنی مال ہے انسان کے پاس، بچت ہے لیکن اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں جو میراث میں ملی ہوں، والد سے میراث میں خمس ملا، وہ مال ملا، جو بھی چیز ملی اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ وہ نمبر 2، کسی کے دیے ہوئے تحفے ہدیے پر، آپ نے مجھے ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، کسی نے کسی کو ہدیہ تحفہ دیا، تو اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے کہ آپ خمس نکالیں۔ انعامات، آپ کو انعام ملا کہیں سے، کوئی انعام ملا ہے، اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، جو مال بطور خمس زکوٰۃ یا صدقہ ملا ہو، جو خود خمس کا مال ہے، اس پہ کیا ہو جائے خمس، یا صدقے کے طور پر آپ کو کسی نے دیا، زکوٰۃ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو اس پہ بھی خمس آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ خمس کے احکام، یہ نہیں، خمس نہ دینے کا نتیجہ، خمس نہ دینے کا کیا نتیجہ ہے؟
نمبر 1، جس مال کا خمس نہ دیا گیا ہو اسے خرچ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس مال کا خمس نہیں نکلا، نہیں ادا کیا آپ نے، نہیں نکالا ہے، تو اس مال کو خرچ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مال غصبی مال ہو جائے گا، وہ مال پاک نہیں ہے۔ یعنی جب تک خمس نہ دیا جائے اس میں سے کچھ کھانا یا اس سے کچھ خریدنا یا کسی اور طریقے سے تصرف کا حق نہیں ہے۔ جو ابھی آپ کو پیور مال نہیں ہے، اس میں امام کا بھی حق ہے، سادات کا بھی حق ہے، تو آپ کو پھر یہ حق نہیں کہ اسے استعمال کریں آپ جب تک کہ اس کو خمس کو نہ نکال دیں۔ صحیح، جس مال کا خمس نہ دیا گیا ہو اسے خرچ کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی جب تک خمس نہ دیا جائے اس میں سے کچھ کھانا یا اس سے کچھ خریدنا یا کسی اور طریقے سے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ایسی رقم سے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو کوئی معاملہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کیا جائے گا، اگر ایسی رقم سے جس کا خمس ابھی ادا نہیں ہوا کوئی معاملہ کرنے سے، لیکن اس میں حاکم شرع کی اجازت نہ، حاکم شرع کی اجازت نہیں ہے، اور اس مال سے پیسے سے مثلا جو ہے وہ کوئی معاملہ کرنے آپ، تو اس کے 5ویں حصے کا معاملہ باطل ہے۔ بات سمجھ آئی؟